اسکول جاتے ہوئے وہ ہر روز میرا پیچھا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے خط دیا جس میں اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے 10 بجے اسکول کے باہر آنے کا بولا۔ جب میں اسکول کے باہر گئی تو وہ باہر ہی کھڑا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا تو پھر ہم دونوں بائک پر بیٹھ گئے۔ ہم کہیں دور جا کر نہر کے کنارے گھنٹوں بیٹھے رہے۔ پھر جب چھٹی کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اسکول کے باہر اتار دیا۔ ہم ہفتے میں 1-2 دفعہ ایسے ہی باہر جانے لگے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے بھی اس سے پہلی اور سچی محبت ہو گئی تھی۔ ایک دن میرے گھر والوں کو سب پتہ چل گیا اور میرے گھر والوں نے مجھے خوب مارا۔ میرا اسکول اور باہر آنا جانا بند کر دیا، پر میرے سر پر محبت سوار تھی تو میں اس کے کہنے پر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ وہ مجھے گاؤں سے لے کر لاہور آ گیا۔ میری عمر 18 سال سے 10 دن کم تھی۔ کورٹ میرج کرنے کے لیے عمر کا 18 سال ہونا لازمی تھا، تو ہم کورٹ میرج کرنے کے لیے انتظار کرنے لگے اور ہم نے اس کے دوست کے گھر جانا شروع کر دیا۔ ہم دونوں میں جسمانی تعلق بھی قائم ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ کسی کام سے باہر گیا اور واپس نہیں آیا۔ اس کے دوست نے مجھے بتایا کہ وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، تم بھی اب یہاں سے چلی جاؤ۔ پھر جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے ماں باپ نے زمانے کی تانوں کی وجہ سے خودکشی کر لی تھی۔ کہاں جاؤں، کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو میں اس کے دوست کے پاؤں پڑ گئی کہ پلیز مجھے اپنے گھر سے مت نکالو۔ پھر میں اس کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ اور اس کا دوست روز شراب پی کر میرے ساتھ جنسی خواہش پوری کرنے لگے، اور ایک دن اس نے میری شادی ایک ایسے آدمی سے کروا دی جو سیدھا مجھے جسم فروشی کے اڈے پر لے گیا، اور اب میری ہر رات سہاگ رات کی طرح ہے۔ اور فرق صرف اتنا ہے کہ ہر روز سہاگ بدلتے رہتے ہیں۔ ہاں، میں وہی لڑکی ہوں جس نے اپنی زندگی کو جہنم بنا ڈالا۔ میری بہنوں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ماں باپ کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ ان کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہوتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت سے نوازے اور دین کے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔